ناظرین، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی ٹیم اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے، اسلام آباد آنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ایران دستور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ اور ان مذاکرات سے پہلے 3 دن کے لیے جنرل عاصم منیر تہران میں رہے۔ اس دوران ان کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دورے میں کیا ہوا اور ادھر اب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے نقطہ نظر سے آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ ناظرین، اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 کا آج کل بہت چرچہ ہے۔ امریکہ کے ڈیلیگیٹس جس میں جے ڈی کرشنر، وٹسکاف اور جے ڈی وینس دوبارہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے خبروں میں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسلام آباد مذاکرات میں آئیں، لیکن اس وقت ان کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ غالباً ان کے نہ آنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اس ٹاکس کی کامیابی کے لیے اتنا پر امید نہیں ہے۔ اگر 100% اس کے کامیابی کا شورٹی ہوتی اور کوئی بیک ڈور چینل میں ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آنے کا دوبارہ کنفرم کرتے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پر ٹاکس میں کوئی ایسا بریک تھرو آئے کہ دونوں فریق ایک ایگریمنٹ پر راضی ہو جائیں تو اس صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اسلام آباد لینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ایران بدستور اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ ایسی مذاکرات اور ٹاکس کا کیا فائدہ جب ایک طرف سے ان سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائی گئی اس چیز کے لیے کہ سیز فائر ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے ایرانی پورٹس کی جو بلاکڈ ہے اس کو کنٹینیو رکھا، اور پھر اس صورتحال میں ٹینشن زیادہ اس وقت آئی جب ایک ایران کی پورٹ سے نکلنے والے کارگو شپ کو امریکہ نے اپنی حراست میں لے لیا۔ یہاں سے جو دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے مواقع ہیں اس نے بہت ہی تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا مذاکراتی وفد اسلام آباد میں پہنچنے والا ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت ایک کرفیو کی صورتحال ہے، تمام قسم کی ٹرانسپورٹ بند ہے، ریڈ زون سیل ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دفاتر اور سکول اور دیگر تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے۔ بھئی جب ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ان سکولوں کو، یونیورسٹیز کو یا آفیسز کو کھلا رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آفس دکھاوے کے لیے کھلے ہیں، لیکن تقریباً 90% آف ورکرز اور ورکنگ فرام ہوم، ان کو گھر سے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک اسلام آباد اس وقت ایک ورچوئل ورلڈ میں کام کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ان مذاکرات کا جو ڈیڈ لاک ہے اس میں پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، پاکستان سمپل ایک ہوسٹ ہے، اور پاکستان کا کام یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کو مذاکرات کے لیے ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر فراہم کرنا۔ اس کے علاوہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان میڈییٹ بھی کر رہا تھا، یعنی کہ پیغام رسانی کا کردار ہے۔ اب پیغام رسانی کے کردار میں کیا یہ معاملات کلیئر نہیں ہوئے ہوں گے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو دوسری طرف سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایرانی پورٹس کی بلاکڈ جاری رہے۔ غالباً ان پیغام رسانی کی یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پاکستان امریکہ پہ اپنی کوئی ول
امپوز نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اٹھتے بیٹھتے یا گاہے بگاہے پاکستانی لیڈرشپ کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستانی لیڈرشپ پہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کو ایران کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایران کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ امریکہ کو کنوے کیا جائے۔ لیکن اگین وہی بات، امریکہ پہ کوئی چیز امپوز تو نہیں کی جا سکتی نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ پچھلے ہفتے میں جنرل عاصم منیر 3 دن کے لیے تہران میں رکے۔ تہران میں وہ پاکستان سے نہیں گئے بلکہ وہ ریاض سے انہوں نے لینڈ کیا۔ اب کچھ بات چیت ریاض میں ہوئی، اس کے بعد جنرل عاصم منیر تہران میں لینڈ کر گئے۔ اس دوران ان کی تقریباً ایران کی تمام اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں جو زیادہ امکان ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات کو طے کروا رہے تھے۔ ناظرین، اس جنگ سے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک قسم کی سفارتی تعلقات بحال تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی اچھے روابط نہیں تھے تو کوئی تلخی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے ان تمام عرب ممالک کے ریجن میں، اس ریجن میں ان ممالک میں جہاں پہ یو ایس کے بیسز تھے ان پر اٹیک کیا۔ تو اس سلسلے میں سعودی عرب کے جو بیسز تھے ان پہ بھی اٹیک ہوئے، ساتھ ساتھ ان کی انسٹالیشن پہ بھی اٹیک ہوا۔ اگرچہ اس جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کوئی الفاظ کا جو ہے وہ بارود نہیں چلا، دونوں ممالک نے خاموشی اختیار کی، لیکن بہرحال اٹیک ہوئے۔ تو اب سیز فائر میں جب پاکستان نے اپنے فوجی ساز و سامان سعودی عرب میں ڈپلائے کر دیا ہے ایک ایگریمنٹ کے تحت، تو ایسے میں شاید جنرل عاصم منیر نے یہ بہتر سمجھا کہ ان دو ممالک کے درمیان کافی سارے جو کچھ معاملات ہیں ان کو بھی طے کرا لیا جائے۔ دوسری طرف امریکن میڈیا اور بلکہ یوں کہ ویسٹرن میڈیا یہ کہتا رہتا ہے کہ عرب ممالک بالخصوص بالعموم اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عرب بالخصوص یہ امریکہ پر بہت زیادہ سٹریس کرتے رہتے ہیں کہ اس جنگ کو سیز فائر کی آڑ میں بند نہ کیا جائے بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، مطلب ایران کو بالکل تہس نہس کر دیا جائے اور اس کو ٹوتھ لیس کر دیا جائے۔ تو وہ اس سیز فائر کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے۔ ایک طرف وہ ایران کا اعتماد حاصل کر کے اس سیز فائر کا ہوسٹ ہے، ٹاکس کا ہوسٹ ہے، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں بھی اسلام آباد ٹاکس کا ہوسٹ ہے۔ یہاں پہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر کو انسٹال کرانے میں پاکستان بہت سرگرم ہے، وہیں پہ عرب ممالک کو یہ چیز کوئی خاص اچھی نہیں لگ رہی۔ عرب ممالک میں ہم کچھ کو ایکسیپشن کر لیتے ہیں، جیسے قطر ہے، جیسے عمان ہے۔ قطر کی ڈپلومیسی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں فٹ ہو جاتا ہے۔ آج کل وہ اس سیز فائر کی حمایت کر رہا ہے اور پرماننٹ امن کی بات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ اس نے اپنے بات چیت کے چینل کھول دیے ہیں۔ عمان اس جنگ سے پہلے، اس جنگ کے دوران تقریباً ایران کی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جنرل عاصم منیر نے جہاں تک سعودی عرب اور ایران کے درمیان رابطے بحال کرانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے، لیکن وہاں پہ اب یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا رول اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 میں تھوڑا غیر مؤثر نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ امریکہ ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے، وہ ٹاکس بھی کرنا چاہتا ہے گن پوائنٹ پر، وہ ایران کی پورٹس کی بلاکٹ بھی نہیں ختم کر رہا۔ تو ایسے میں ایران کے پاس یہ
اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان ٹاکس کا بائیکاٹ کر دے۔ اگر ایرانی ڈیلیگیشن اگر امریکن ڈیلیگیشن اسلام آباد لینڈ کر جاتے ہیں اور دوسری طرف سے ایران کے ڈیلیگیٹس نہیں آتے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کی سفارتکاری اور پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ ابھی ایک اوپن اینڈڈ کویسچن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن صورتحال کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔